وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ اعراف کی 169 169 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہمارا آغاز ہے، اور موضوع چل رہا ہے بنی اسرائیل کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ بنی اسرائیل کی جتنی حرکات تھیں ان سے پورا قرآن اور اللہ کے نبی کی احادیث بھری پڑی ہیں، لیکن جس موضوع پہ ہم پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آسمانی احکامات کو، جو پیغام ہدایت اللہ کے نبی حضرت موسیٰ لائے تھے، جب انہوں نے پس پشت ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ قریب ترین جو ہم نے آزمائش پڑھی وہ کیا تھی کہ اللہ نے پہلی آزمائش میں یہ ڈالا کہ تم نے شکار نہیں کرنا، حالانکہ شکار ان کے لیے حلال تھا، تو حلال چیزوں کو بھی ان کے اوپر آزمائش میں ڈال کر حرام قرار دیا گیا۔ یہاں بھی انہوں نے ہیلا سازی کی، مکر کیا، فریب کیا، تو یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں کہ اب تم ہل نہیں سکتے۔ تھوڑا سا مزید ہم آگے چلے تو یہ پتہ چلا کہ ایک اور پریشانی میں مبتلا ہوئے جب انہوں نے احکامات خداوندی کو پس پشت ڈالا، اور وہ یہ تھی کہ وہ مختلف گروہوں میں بانٹ دیے گئے، اور مختلف گروہوں کی صلاحیتیں ایک دوسرے کے خلاف خرچ ہونے لگیں، ایک دوسرے کی نیکی اور بدی کا معیار قائم کرنے لگے۔ یہ سارا کچھ کس لیے تھا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا تھا۔ یہاں ہر آیت کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے نزول کے اعتبار سے مکی ہے اور مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ ساری مثالیں اللہ اپنے نبی کو کس لیے دے رہا ہے کہ محبوب ان لوگوں کے سامنے بھی رکھیں کہ تم بھی احکامات خداوندی کو جھٹلا رہے ہو، اور میرا نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا تمہارے لیے ایک ابدی پیغام لے کر آئے ہیں قرآن کی شکل میں۔ تم اس کو ٹھکرا رہے ہو تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا انجام ہوا تھا۔ آج کی آیات مبارکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیات مبارکہ ہیں کہ بنی اسرائیل نے دین چھوڑا، اللہ کے احکامات چھوڑے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بہت ایک خطرناک مثال دی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ قرآن کی اگر کوئی مثال سمجھانے کے لیے بہت نچلے درجے پہ ہے تو آپ کو پورے قرآن میں آج کی مثال کو لے سکتے ہیں۔ وہ مثال کیا ہے؟ تورات کو چھوڑا، احکامات خداوندی کو چھوڑا، تو اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو کتاب دی گئی اور انہوں نے کتاب کی باتوں کو نہیں مانا، ان کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اور کتا بھی کس طرح کا؟ مثال قرآن نے یوں دی کہ کتا ہمیشہ جب بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ اپنی زبان کو نکال کر ہانپتا رہتا ہے۔ سونے کے علاوہ وہ آپ اس کو شکار پہ بھیج دیں یا اس کو کسی جگہ پہ بٹھا دیں، آپ دیکھیں گے اس کی زبان نکلی ہے اور وہ ہانپ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہی مثال ہے اس بندے کی جو دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اب اس میں دو لوگ مخاطب ہیں، ایک عوام جن کو اللہ احکام دے دے اور دنیا کو ترجیح دیں، کتاب کو چھوڑ دیں۔ دوسری بات وہ علماء بنی اسرائیل کے اور وہ علماء امت محمدیہ کے کہ جو اپنی خواہشات کے بدلے میں اللہ کے احکامات کو بیچ دیتے ہیں، ان کی مثال کتے کی طرح۔ اور خلاصہ کیا ہے کہ جب اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا پرستی غالب آتی ہے، دنیا کے لالچ میں، مادیت میں انسان غرق ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے، اور یہ ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ پہلے دنیا کمانے کا خوف، جب وہ کما لے تو پھر دنیا کو بچانے کا خوف، لہذا خوف کی کیفیت ہی اس کے اندر رہ جاتی ہے۔ نااہل لوگ مسند پہ آ جاتے ہیں۔ قیامت کی علامات میں اللہ کے نبی نے چھوٹا سا جملہ فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب معاملہ نااہل کے سپرد ہو جائے گا تو پھر سمجھنا قیامت قریب ہے۔ اب نااہل ممبر سے لے کر محراب تک، معاشرے کے مختلف ریاست کے ستونوں تک، جہاں بھی نااہل لوگ آئیں گے یہ قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنی ویقولون سیغفر لنا۔ یہ اب طویل آیت مبارکہ ہے، ترجمے کے ساتھ اس کے احکامات واضح ہوں گے۔
پچھلی آیت میں تھا ہم نے بنی اسرائیل کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا کیونکہ انہوں نے احکامات خداوندی چھوڑ دیے. اب بٹ بھی گئے اور ان کے جو وارث آئے، ان کو ماننے والے آئے، وہ بھی دنیا کے طلبگار تھے، ان کو اللہ کے احکامات سے کوئی سروکار نہیں تھا. فخلفا، فا کا معنی پس، خلفا خلیفہ بنے، جانشین بنے، من بعدہم، من کا معنی سے، بعدہم ان کے بعد، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا اور موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو نہیں مانا، ان کے پھر اگلے لوگ بھی ایسے ہی نااہل تھے جیسے ان کے بڑے نااہل تھے. فخلفا، پھر جانشین بنے، من بعدہم ان کے بعد، خلفن وہ لوگ جو ناخلف تھے، جو خلیفہ بننے کے اہل نہیں تھے. دیکھیں عربی کی خوبصورتی دیکھیں، اگر خلفن ہو تو اس کا معنی ہے ایسا جانشین جو برا ہو، اور اگر خلفن ہو تو اس کا معنی ہے ایسا جانشین جو بہت بہتر جانشین ہو. تو ایک زیر زبر پیش جزم کے ساتھ اس کا معنی کتنا تبدیل ہوا کہ خلفن ایسا جانشین جو جانشینی کے قابل ہی نہ ہو، اور خلفن ایسا جانشین اور خلیفہ کہ جو جانشینی کے اہل ہو. تو فرمایا ان کے بعد ایسے لوگ جانشین بنے، خلفن جو بڑے ناخلف تھے. اردو میں بھی ایک جملہ بولا جاتا ہے، یار تو بڑا ناخلف آدمی ہے، یعنی تو اہل نہیں تھا اس بات کا جو بات تیرے سپرد کر دی گئی ہے. تو ناخلف لوگ ان کے جانشین بنے، وارث الکتابہ جن کو کتاب کی وراثت دی گئی. یہاں یہ تطبیق میں اور آپ اپنے اوپر بھی کرتے رہیں کہ جن کو یہ کتاب قرآن مجید بھی دی گئی ہے اور کتاب سے تعلق نہ رہا، دنیا داری میں غرق ہو گئے، تو جانشین کیسے آئے؟ ہر باپ کو فکر ہے پراپرٹی کیسے تقسیم ہو. حضرت یعقوب کو جاتے ہوئے ایک یہی فکر ہے کہ میرے بچوں میں تو جانے لگا ہوں، میرے بعد تم کیا کرو گے؟ تو بچوں کا جواب کیا تھا؟ نعبد الہک و الہ آبائک. میرے باپ یعقوب پریشان نہ ہوں، آپ نے ہماری گھٹی میں رکھ دی ہے اللہ رسول کی محبت، ہم آپ کے جانے کے بعد بھی صرف اللہ کی عبادت کریں گے، ہم دنیا داری میں ملوث نہیں ہوں گے. تو یہ فرق ہے عام آدمی میں اور جس کو اللہ وراثت کتاب دیتا ہے اس میں. وارث الکتاب جو جن کو کتاب کی وراثت دی گئی، یاخذون عرض ھذا الادنی، اللہ تعالیٰ قرآن کو دنیا کو قرآن میں ادنا کے لفظ سے تعبیر فرما رہا ہے. یاخذون وہ لیتے ہیں، عرض مال و دولت، ھذا الادنی اس ادنا اس دنیا کا وہ مال و دولت صرف اکٹھا کرتے ہیں، ان کے اور کوئی سروکار کسی چیز سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، لیکن امیدیں باندھے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ واو کا معنی اور یقولون کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، سین کا معنی ان قریب، اور یغفر بخش دیا جائے گا لنا ہمیں. کتاب کے وارث نہیں بنتے، ناخلف رہتے ہیں، لیکن زبان پہ ایک ہی جملہ رہتا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا. لیکن دنیا کے طلبگار رہتے ہیں، کتاب کے احکامات کے طلبگار نہیں رہتے. ہر لمحے پر یہ ذہن میں رکھیں یہ صورت مکی ہے، یہ اللہ کے نبی پہ اتری ہے، اور اس کے مخاطب وہ ہیں جن کو اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو پڑھ پڑھ کے سنا دیں. یہ کتاب میرے اور آپ کے لیے ہے، اور یہ آج کی آیات مبارکہ ہمارے لائف سٹائل کو کنڈیم کرنے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. ناخلف لوگ آتے ہیں جن کو کتاب دی جاتی ہے، مسلمانوں کو وہ کتاب کو نہیں مانتے، دنیا کے طلبگار رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بخش دیا جائے گا. بنی اسرائیل بھی کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں اللہ کیا جہنم میں ڈالے گا؟ ہمارا تو اللہ سے تعلق ہی اتنا ہے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں. لہذا اللہ فرما رہا ہے یہ صرف اور صرف تمہاری سوچ ہے. وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، تھوڑی دیر کے لیے توبہ کر دی، وقتی طور پر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. کہیں کو چوٹ لگ پڑی، پھر کہا نہیں میں غلط چل رہا تھا، اب میں غلط نہیں چلوں گا، میں اللہ کے حکم کو مانوں گا اور آگے چلوں گا. لیکن پھر جب کوئی موقع ملا رشوت کا، مال و دولت کو ہڑپ کرنے کا، دنیا کے طلب کا، تو پھر بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. یہ ڈبل ان کا کردار ہے. واؤ کا معنی اور، ان کا معنی اگر یاتہم ان کے پاس آ جاتا، ارضن اور مال و دولت دنیا کا، مثلہ اسی طرح کا جس طرح کا پہلے ملا تھا، اور پھر پچھتائے تھے اور توبہ کر لی تھی، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یاخذوہ، وہ اس کو بھی لے لیتے ہیں. یعنی توبہ کے بعد توبہ، رشوت کے بعد رشوت، حرام کے بعد حرام، دنیا کی طلب کے بعد نئی دنیا کی طلب، سلسلہ رکتا نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے یہ تو دیکھو، الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون. عقل سے کام لو، کچھ ہوش سے کام لو. الم یوخذ، آ کا معنی کیا؟ لم یوخذ نہیں لیا گیا تھا، علیہم ان سے، میثاق الکتاب
پختہ کتاب میں وعدہ ان سے نہیں لیا گیا تھا. وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ یقولو، ان کا معنی کہ لا یقولو نہیں کہیں گے، اللہ اللہ کے حوالے سے، الا الحق سوائے اس بات کے کہ حق کہیں گے. کتاب میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کوئی اور بات نہیں کہیں گے. پھر آگے مثال آئے گی، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم کی پشت پر اللہ نے اپنا دست قدرت پھیرا، تو حضرت آدم کو اللہ نے اپنی ساری اولادیں دکھا دی. ایک طرف اور قسم کے لوگ ہیں، ایک طرف اور قسم کے لوگ ہیں. پوچھا حضرت آدم نے، اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آدم یہ تیری اولاد ہے، اور یہ اس طرف ہیں، یہ تیرے وہ خلیفہ ہیں جو میری مرضی کے مطابق چلیں گے، اور اس طرف کی تیری وہ اولاد ہے جو میری مرضی کے مطابق نہیں چلے گی. تو یہ سلسلہ پورا آگے چل پڑا. اللہ فرما رہے تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ الستو بربکم، عالم ارواح سے جب میں نے خطاب کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تم سب نے کیا کہا تھا؟ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے. تو اللہ فرما رہے تم تو پرامس کر چکے تھے کہ ہم تیری بات کو اللہ مانیں گے. تو بنی اسرائیل نے بھی یہ کام کیا کہ اللہ کی بات نہیں مانی، اور اے مسلمانوں تم بھی ایسا ہی کرتے ہو. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، واو کا معنی، اور دارسو یہ درس سے نکلا ہے. کہتے ہیں فلاں جگہ پہ درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، تو دارس یدرس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اسی سے نکلا ہے مدرسہ. وَدَرَسُوا اور پڑھ لیا انہوں نے، مَا فِيهِ جو کچھ اس کتاب میں تھا. اللہ نے ان کو کتاب بھی دے دی، وعدہ بھی لے لیا، اور جو کچھ کتاب میں تھا انہوں نے پڑھ بھی لیا، لیکن اس کے اوپر کان نہیں دھرے، دنیا کے ہی طلبگار رہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے اے دنیا کے طالب، میرا موقف یہ ہے کہ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خیر، واو کا معنی، اور الدار الآخرۃ آخرت کا گھر، خیر یہ بہتر ہے، آخرت کا گھر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جن کے اندر تقوی ہے. دیکھیں پھر آگے جملہ کیا کہا، افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری ساری صلاحیتیں دنیا کی طلب میں صرف ہو جاتی ہیں، اور پھر قیامت والے دن تم اس پل صراط سے پہلے روک لیے جاؤ گے جب تک تم 5 سوالوں کے جواب نہیں دو گے. وہ 5 سوال کیا تھے؟ اللہ کی دی گئی صلاحیتیں تم نے کہاں خرچ کی تھی؟ کیا صرف دنیا کے لیے خرچ کی تھی؟ تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا. اگر اللہ کے نبیوں کے مشن کی تکمیل میں خرچ کی تھی تمہارے لیے بڑا معاملہ آسان ہو جائے گا، اور پھر تم آگے نکل پڑو گے. دیکھیں دنیا کی طلبگاری میں خطاب ہے افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ پھر والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. یہ قرآن کا وہ اسلوب ہے جو میں کبھی کبھی عرض کرتا رہتا ہوں. قرآن نا امید نہیں کرتا، قرآن ہوپ دلاتا ہے. جہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو دنیا کے طلبگار ہیں، وہاں ان کا تذکرہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، جو اپنا ہر فیصلہ کتاب کی روشنی میں کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کا بیٹی کا رشتہ ہو قرآن کھول کے دیکھ لیا، بیٹے کی جاب کا تعلیم کا مسئلہ ہو اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت کھول کے دیکھ لی، آپ کی سیرت طیبہ کھول کے دیکھ لی کہ میرے نبی کا طریق اس وقت میں کیا تھا. اس وقت پھر اللہ ان کو کتاب کے مطابق جب فیصلے کی توفیق دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان کا اجر میں ضائع نہیں کروں گا. یہ لوگ دنیا کے خلاف چلے تھے، انہوں نے میری رضا طلب کی تھی، اور دنیا میں اپنے وقار کا خیال نہیں کیا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اجر دیں گے، اور ان کو اجر کمال قسم کا دیں گے. والذین یمسکون، واو کا معنی، اور الذین وہ لوگ جنہوں نے یمسکون، مسا کا یمسک معنی ہے پکڑنا، یمسکون جو تھام کے رکھتے ہیں، پکڑ کے رکھتے ہیں، بالکتاب کتاب کو، وہ لوگ جو ہر اپنا فیصلہ کتاب و سنت میں کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. یہاں لوگ پوچھتے ہیں نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے فرقوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے کا تعلق ہے اپنی ذات کے ساتھ، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے میں نماز قائم کرنے کی فضا کو ڈیولپ کر دیں. اور اللہ تعالیٰ نے جن نیک حکمرانوں کی قرآن میں صفات بیان کی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ اللہ کے نظام صلاۃ کو قائم کریں. تو قیام پڑھنے کا معنی ہے میں نے پڑھ لی اکیلے، لیکن اقامہ کا معنی ہے کہ میں نماز پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں تو لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، میں بھی اس کے ساتھ چلتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریق تھا، آپ جب مسجد میں جاتے تھے تو اپنے گھر والوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. یا اہل البیت، اے اہل بیت، نماز قائم ہو گئی، اٹھو اب نماز کے لیے چلو. یہ اذان اسی کا ایک شاخسانہ ہے. تو ایک فرق یہ ہے پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کہ پڑھنے کا تعلق ہے انڈیویجولی، اور نماز قائم کرنے کا تعلق ہے
تاکہ دوسرے بھی پڑھیں۔ دیکھیں نا، حضور اپنی نماز سے 3 مقصد حاصل کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیوں؟ کہ آپ نے گھر کے اندر بھی اپنی نمازیں ادا فرمائی، یعنی سنت میں معمول یہ تھا آپ کا کہ آپ گھر میں پڑھتے، کبھی کبھی مسجد میں بھی پڑھ لیتے، لیکن گھر میں پڑھتے تو ایک مقصد حل ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ نہیں، گھر میں پڑھتے ایک مقصد حل ہو گیا، مسجد میں آئے دوسرا مقصد حل ہو گیا، راستے میں آتے ہوئے 3 مقصد حل ہو گیا۔ گھر کے لوگوں کے لیے تبلیغ کا فریضہ پورا ہو گیا، کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، کر کے دکھا دیا، گھر والوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آج والد اگر گھر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیا کرے تو آج نہیں، کل نہیں، 15 دن نہیں، مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، بچے اور بچیاں گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی مسجد کی طرف جب آئے تو دوسرا فریضہ بھی پورا ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ بھئی یہ رسول اللہ روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ تو لوگوں نے دیکھا نماز پڑھنے جاتے ہیں، میں بھی چلتا ہوں، جی اللہ کے نبی جاتے ہیں تو میں بھی نماز پڑھنے جاتا ہوں، تو تبلیغ کا دوسرا فرض پورا ہو گیا۔ جب مسجد میں گئے، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز کا اصل مقصد پورا ہو گیا کہ نماز تو تمہیں سوشل بنانے کے لیے تھی، نماز تو تمہارے دکھ درد میں لوگوں کو شریک کرنے کے لیے تھی۔ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے ایک بندہ روزانہ نماز پڑھتا تھا، وہ 5 دنوں سے نہیں آ رہا، وہ بیمار ہے، کہاں گیا ہے، یہ ساری کیفیتیں وہ تھیں جو ایک سوشل لائف کو ڈیولپ کرنا تھا۔ اور بہت ساری تعبیریں ہوں گی اس حدیث کی جو میں بیان کرنے لگا ہوں، لیکن ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ گھر میں پڑھو تو ایک نماز، محلے کی جامع مسجد میں پڑھو تو 27 گنے ثواب، مسجد نبوی میں پڑھو تو 50,000، مسجد حرام میں پڑھو تو، حالانکہ خدا بھی وہی ہے، وضو کا طریقہ بھی وہی ہے، نماز کا طریقہ بھی وہی ہے، قبلہ بھی وہی ہے، فرائض واجبات بھی وہی ہیں، لیکن ثواب اتنا بڑا کیوں ہو گیا؟ انسان سوشل ہوتا گیا، انسان کا لوگوں سے تعلق بڑھتا گیا اور لوگوں کے قریب جاتا گیا۔ گھر تھا تو گھر کی فیملی کے 6 لوگ تھے، مسجد میں آیا تو وہ 6 نہیں رہے، وہ 60 ہو گئے۔ مسجد نبوی میں گیا تو وہاں اور زیادہ لوگ تھے، لیکن حرم میں گیا تو وہاں تو سارے ہی ایک ہی لباس میں ملبوس ہیں اور ایک ہی وقت میں طواف کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ وہ اگر عرفات میں ہیں تو سارے دنیا کے مسلمان یکسو ہو کر ایک ہی جگہ پہ اللہ کے گھر میں موجود ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، تو یہاں پھر کیا ہوا؟ ساری دنیا کے مسلمانوں سے اس کا تعلق بن گیا، تو ثواب کتنا مل گیا؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ لہٰذا نماز کے پڑھنے اور نماز کے قائم کرنے میں ایک فرق یہ ہے کہ پڑھتا میں ہوں، لیکن قائم کرنا وہ ہے کہ معاشرے میں نماز کا ماحول بن جائے، معاشرے میں لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں، یہ اقامت الصلاۃ ہے۔ اور جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، پتہ یہ چلا نماز پڑھنا صرف ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نظام صلاۃ قائم ہو، کم از کم اپنے گھر میں جاری ہو جائے، پھر چلتے چلتے ہر گھر میں ہوگا تو بہتری ہوگی۔ جب یہ 2 کام ہو جائیں گے تو اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اِنَّا بے شک ہم، لَا نُضِيعُ ہم ضائع نہیں کرتے، اسی سے نکلا ہے ضائع کرنا، اِنَّا لَا نُضِيعُ ہم ضائع نہیں کریں گے اجر المصلحین، اجر مصلحین ریفارمرز کا، اصلاح کرنے والوں کا، ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ تو اصلاح کس کی ہوتی ہے؟ جو چیز خراب ہو چکی ہو، تو اصلاح کرنے والا تنقید بھی سنتا ہے، اصلاح کرنے والا طائف میں پتھر بھی کھاتا ہے، اصلاح کرنے والا وہ اپنے غزوہ احد میں دندان مبارک بھی شہید کرواتا ہے، اصلاح کرنے والا مکہ چھوڑ کر مدینے جانے پہ بھی لوگوں کے سلوک کے بعد مجبور ہوتا ہے، تو پھر وہ ریوارڈ کہاں سے پاتا ہے؟ پھر کہ اللہ فرماتا ہے تو میں نے ریوارڈ تمہیں دینا ہے، تم نے دنیا والوں سے ریوارڈ نہیں لینا۔ وَإِذْ اب بنی اسرائیل کو جو باتیں منوائی گئیں، اللہ فرما رہا ہے پھر تم جب نہیں مانتے ہو تو تقسیم ہو جاتے ہو، جب نہیں مانتے ہو تو دنیا کے طلبگار بنا دیے جاتے ہو، تم جب نہیں مانتے ہو باتیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر نہیں مانتے ہو تو اللہ پھر تمہیں ڈنڈے سے منواتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا، پھر کہتا ہے جی مجھے کوئی وظیفہ بتا دے میرا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اگر پہلے ہی چلتا رہتا تو اس کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے نہیں مانے تو اللہ نے پہاڑ کوہ طور کو اٹھا لیا اور اٹھا کے ایسے کر دیا جیسے سائبان ہوتا ہے۔ اب پوچھا اب مانتے ہو یا نہیں؟ نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر میں گرا دوں گا، اگر مان لو گے تو پھر بچت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا اللہ اب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ مان لیا، تھوڑا سا آگے چلے تو وہ کہا کہ اب وہ باتیں کہاں، اب تو نئی زندگی شروع ہو گئی، پریشانی سے نکلے تو پھر اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ واو کا معنی اور اذ کا معنی، جب نتقنا
کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ کر اوپر اٹھا لینے کو عربی میں نتقا کہتے ہیں، نتقن، اور یہ فعل ماضی ہے اور اس سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اور وَإِذْ نَتَقْنَا، اور جب ہم نے جڑ سے اکھیڑ کر اٹھا لیا الجبل، پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، فوق کہتے ہیں اس اوپر کو جو آپ کے سر سے ملا ہوا نہ ہو، اور ایک اور اوپر بھی ہوتا ہے جو سر سے ملا ہوتا ہے، میرے سر کے اوپر ٹوپی ہے، اس کے لیے فوق استعمال نہیں ہوگا، اس کے لیے عربی میں علا استعمال ہوگا۔ اور اگر فوق وہ ہے کہ یہ گنبد اور یہ چھت میرے سر کے اوپر ہے، اس کے لیے اب فوق ہے کیونکہ ملا ہوا نہیں ہے میرے سر کے ساتھ۔ تو کہا کہ ہم نے اٹھا دیا جڑ سے اکھیڑ کر پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، گویا کہ کانہو ذلتن، کانہو گویا کہ وہ پہاڑ بن گیا، ذلتن ایک سائبان، ذل ہم نے پڑھا سائے کو کہتے ہیں، ذلتن اس سے ہے کہ ایک سائبان بنا دیا، وظنوا، واو کا معنی اور، ظنوا وہ خیال کرنے لگے، وہ گمان کرنے لگے، انہو واقع بہم، انہو بے شک وہ پہاڑ، واقع بہم یہ تو ان کے اوپر گر پڑے گا۔ جب پہاڑ اوپر آ گیا تو پھر دل میں سوچا بنی اسرائیل والوں نے کہ یہ تو ہمارے اوپر گر پڑے گا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اپنی تدبیر کی اور ان کو ڈرا کر کہا کہ اب تو ہمارے احکامات کو پکڑ لو، اب تو ہماری بات کو مان لو، خذوا، خذ پکڑ لو، خذا تم دو پکڑ لو، خذو تم سب پکڑ لو، خذو تم پکڑ لو، ما آتیناکم، ما جو، آتیناکم جو ہم نے دیا ہے تمہیں، بقوت پوری قوت کے ساتھ، وذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، اور جب کر لو گے یاد جو کچھ اس میں ہے یعنی آسمانی احکامات میں تو فائدہ کیا ہوگا، لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا نصاب میں کیا چیزیں شامل کریں تو بچے اویئر ہو جائیں گے، آج کیسا نصاب بنے تو انسان بن جائے گا، یہ تو پہلے سے موجود ہے۔ یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کر دو تو تم اپنی دنیا کی بہتر زندگی گزارنا شروع کر دو، پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے کسی بات کی۔ دیکھیں آج لوگ پوچھتے ہیں نصاب تعلیم کیسا ہو تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے، ہم نے کسی بڑے بندے کے ساتھ نہیں جانا، آپ کے کچھ ایسے باڈی پارٹس ہوتے ہیں جو آپ خود بھی نہیں دیکھ سکتے بغیر ضرورت کے، تو کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، اور عورت کی یہ شرمگاہ ہے، مرد کی یہ ہے۔ یہ ہمیں کس نے باتیں بتائی ہیں؟ اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، قرآن نے بتائی ہیں، تو یہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھائی کوئی نہیں ہے، تو نصاب کے اندر ڈال کے پڑھائیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا۔ اصل تو بات یہ تھی کہ بچے کو بتایا جائے بیٹا دیکھیں نا، ایک بچہ جوان ہو گیا تو اس کو مسئلے کون بتاتا ہے آج کے معاشرے میں؟ بیٹا بالغ ہو گیا ہے، اس کی بلوغت کے مسائل ہیں، بیٹا تم نے زیر ناف بال کاٹنے ہیں، کب کاٹنے ہیں؟ زیر بغل بال تم نے کاٹنے ہیں، کب کاٹنے ہیں؟ تم رات کو سو رہے ہو اور تمہاری ایک خاص عمر کے بعد تمہارے کپڑے رات کو سوتے ہوئے خواب میں گیلے ہو جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ کون بتاتا ہے بچوں کو؟ دوست بتاتے ہیں۔ جب دوست بتاتے ہیں تو پھر دوست صرف مسئلہ نہیں بتاتے، وہ پھر اور چیزیں بھی ساتھ ایڈ ہو جاتی ہیں۔ آپ جب کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وائرس بھی آ جاتا ہے، آپ جب یو ایس بی کہیں کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پورے سسٹم میں وائرس آ جاتا ہے، لیکن اینٹی وائرس اس کے والد کے پاس ہے۔ اب دیکھیں دونوں کی تربیت میں فرق کیا ہے، دوست نے جب بتانا ہے تو مزہ لے کے بتانا ہے اور پھر اور چیزوں کو ایڈ کر کے بتانا ہے، جب باپ نے بتانا ہے تو شفقت سے بتانا ہے۔ تو باپ کے سمجھانے میں اور دوست کے سمجھانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے نصاب کے اندر جب باتیں آئیں گی تو ان کو پڑھانے کا اور انداز ہوگا۔ جب نیچرلی گھر میں باتیں باپ اپنے بیٹے کو بتائے گا، ماں اپنی بیٹی کو بتائے گی تو پھر مسائل بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ پھر بیٹے کو پتا ہوگا میں نے کبھی بھی اس طرح کی بات کسی اور سے شیئر نہیں کرنی، ہمیشہ اس طرح کی باتیں تو میرے باپ نے مجھے سکھانی ہے، لیکن باپ کب بتائے گا؟ جب باپ کو پتا ہوگا۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو نصاب جو مرضی ہے بنا لیں، گھر سے جب تربیت کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے لیے مسائل ہی مسائل رہیں گے۔ دیکھیں نا ایک ہی حل اللہ نے بیان کیا ہے کہ پہاڑ اٹھا لیا، اب کہا مانو، اور جو کچھ کتاب دی ہے اس کو مانو۔ بھائی جب مانو گے تو تمہارا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، خوف خدا آ جائے گا، پرہیزگار بن جاؤ گے، قرآن پڑھو گے تو پھر گھروں کو تالوں کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر بچیاں باہر جائیں گی خوف کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر بچے باہر جائیں گے تو بری دوستی میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے تو کتاب پڑھی ہوگی، اس کتاب کے اندر بڑی برکتیں ہوں گی۔ دیکھیں ایک وائی فائی کا چھوٹا سا
انسٹرومنٹ کہیں لگا ہے، آپ کا ہر موبائل وائی فائی کے آن ہونے کے بعد آپ کو انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ ادھر کچھ ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں. تو پاس ورڈ آپ کو پتہ ہے تو لگائیں گے، آپ کنیکٹ ہو جائیں گے. اللہ کی کتاب کا بھی یہی کنیکشن ہے. یہ ان مقامات میں ہوتا ہے فرشتوں کا نزول جن مقامات پہ قرآن کا بیان ہوتا ہے. تو فرشتے تو نظر نہیں آتے، اللہ کی برکتیں آتی ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. ایک صحابی رسول کسی قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے تو ساتھ گھوڑا بندھا تھا، تو گھوڑا اچھلنے کودنے لگ گیا. پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ اس کو کیا ہوا. صبح حضور کی بارگاہ میں گئے تو عرض کیا حضور میں پڑھ رہا تھا قرآن، شاید یہ آیت الکرسی کے بارے میں ہے شان نزول. تو عرض کیا حضور میں جب پڑھتا اس کو تو میرا گھوڑا بدکنے لگ جاتا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم فرشتوں کو نہیں دیکھ رہے تھے جب تم قرآن پڑھ رہے تھے، یہ جانور ان فرشتوں کو دیکھ رہا تھا. تو اللہ کی کتاب سے تو فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی کتاب سے تو پاکیزگیاں اترتی ہیں، اور ایک قرب و جوار کا ماحول بہت بہتر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے. تو قرآن متقی بناتا ہے، قرآن پرہیزگار بناتا ہے. لیکن امت نے جب اس کو چھوڑ دیا ہے تو پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. دیکھیں دنیا کا فیصلہ 2 + 2 4 ہے، شاید اس پہ کل بھی بات ہوئی ہے. اسلام سائنس کا مخالف نہیں ہے، اسلام ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں ہے، اسلام اس بڑھتی ہوئی ترقی کا مخالف نہیں ہے. اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ یہ ساری ترقیاں لے لو لیکن ان کو استعمال میرے طریقے کے مطابق کرو. یہ کرو لیکن میرے طریقے کے مطابق تم استعمال کرو. آپ فیملی پلاننگ کو تب بھی مذہب کے اوپر لائیں. مذہب کہتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، مذہب کہتا ہے نہیں ٹھیک تو نہیں ٹھیک. اب کچھ طریقے ٹھیک ہیں، کچھ طریقے ٹھیک نہیں ہیں. لائف سٹائل جیسا بھی ہو جائے، کچھ طریقے اس کے ٹھیک ٹھہریں گے اور کچھ طریقے اس کے ٹھیک نہیں ٹھہریں گے. لہٰذا آج کی آیات مبارکہ میں اللہ نے یہ فرمایا کہ دنیا کی طلب کو چھوڑ دو، تمہارے دلوں کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا. دنیا طلب کرو، خود کو فیسیلیٹیٹ ہم کریں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا مشن ہے انبیاء کا، اور وہ ہے انسانیت کو محفوظ بنانا، وہ ہم سب کا فریضہ ہے. تو اگلا جو موضوع شروع ہونے لگا ہے یہ تھوڑا سا طویل ہے. وہاں ایک اور مثال بھی ہے، اس مثال کو جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے وہ انشاءاللہ مثال بھی ہم دیکھیں گے. تو یہ اس موضوع کو ہم ایک دن میں ہی کل انشاءاللہ شروع کریں گے تاکہ 10 سے 12 آیات میں ایک موضوع ہمارا مکمل ہو جائے. اور آج 171 آیات ہو گئی، 206 آیات ہیں ٹوٹل انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی. پھر ہماری یہ سورت پایہ تکمیل تک پہنچے گی. اللہ ہمیں قرآنی احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.